نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله الكريم أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأولاده وأهل بيته وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مکرم اس علاقے کی پہچان مصطفی نوجوان مار امجد تقی حرل قادری صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ضلع چنیوٹ، اور محترم بھائی محترم مار لیاقت علی حرل قادری صاحب، کدھر بیٹھے؟ ماشاءاللہ. آج کل یہ مراقبے میں بیٹھتے ہیں، اس لیے نظر کم آتے ہیں، تو مراقبہ سے مشاہدہ کی طرف آئے. کیوں لیاقت صاحب؟ تو مشاہدہ کب کروائیں گے؟ ان قریب. اللہ کرے ان کا مشاہدہ نصیب ہو. ان کو ہم مراقبے میں دیکھتے ہیں، یہ مشاہدہ کی کیفیت بھی ہے. ماشاءاللہ. صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل لالیہ اور دیگر احباب تحریک منہاج القرآن نورنگی والا یونٹ نمبر 1، ان کے زیر اہتمام آج کی یہ درس عرفان القرآن کے سلسلہ میں یہ محفل پاک سجی ہے، جو کہ زیر نگرانی ہے محترم ماسٹر وارث راغب صاحب، وفادار علی تھابل صاحب، اور محمد اسلم علی تھابل صاحب، اور ملک ذل حسنین آوان صاحب، اور محترم ملک جمشید علی آوان صاحب. اللہ تعالیٰ سب کی سعی و کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اس وادی عشق میں یہ جو محفل سجی ہے، محترم ملک بابا یوسف آوان صاحب کدھر بیٹھے؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خیزر عطا فرمائے. تو آج کی اس درس عرفان القرآن کی اس مجلس میں میرا جو خطاب ہوگا وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا. محترم ہمارے صدر صاحب، ضلعی صدر صاحب، ان کے حکم پر 2 حصوں میں تقسیم ہوگا میرا آج کا خطاب. پہلا حصہ تربیتی نقطہ نظر سے ہوگا. سنبھل کے بیٹھیے گا، توجہ سے بیٹھیے گا. تربیتی نقطہ عام جو خطابات کا انداز ہوتا ہے اس سے ذرا ہٹ کر یہ خطاب ہوگا انشاءاللہ. اور پھر دوسرا حصہ بحمدہ تعالی، چونکہ شب برات آ رہی ہے، نجات کی رات، اللہ کے حضور توبہ استغفار کی رات، اللہ کو منانے کی رات، اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی رات، جس رات اللہ تعالیٰ خود اپنی شان کے لائے آسمانی دنیا پر بندوں کے قریب آ جاتا ہے اور خود پکارتا ہے کہ بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. وہ شب بھی آ رہی ہے. اب اس شب کے میسج کے طور پر دوسرا ہمارا جو حصہ ہوگا تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو پہلے حصے میں ہم تربیتی نقطہ نظر سے، اس لیے کہ یہ جو ماہانہ دروس عرفان القرآن ہو رہے ہیں ہمارے، یہ کوئی روایتی قسم کی محفلیں نہیں ہیں جس طرح ہوتی ہیں ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ تربیت کے نقطہ نظر سے ہیں تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھیں، عملی طور پر
روحانی طور پر اور ایمانی طور پر آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے، اگر یہ ہو جائے تو پھر ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، ورنہ باقی سب کیلو کال ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو سنیے، تربیتی نقطہ نظر سے میں نے چاہا کہ آج میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، یہ غالباً سورہ نساء ہے، جی سورہ نساء، بلکہ سورہ انفال ہے، بلکہ اس کی پہلی آیت ہے۔ سورہ انفال کی ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے، سورہ انفال کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے بات کی جو ابتدا کی ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے اور ہمیں سیکھنے کے لیے، ہماری عملی اصلاح کے لیے بہت اہم موضوع ہے یہاں پر۔ اب وہ سنیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جب غزوہ بدر ہوا، کیا غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں کو فتح مل گئی، بھئی میری طرف توجہ کریں، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور بہت سے کافر واصل جہنم کر دیے گئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، اور وہ اتنا سارا مال غنیمت تھا کہ دیکھ کر، کیونکہ دنیا کا مال تھا تو آنکھیں کھیرا ہوتی تھی، اس مال کو دیکھ کر اب صحابہ کرام نے کچھ سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہو گئے کہ یہ مال اس کا کیا کیا جائے گا، کس کو ملے گا، کتنا ملے گا اور کیسے ملے گا، اس طرح کے سوالات پیدا ہوئے۔ اور قرآن یہاں پر بیان کرتا ہے یسألونک عن الانفال، کہ پیارے حبیب آپ سے سوال کیا جاتا ہے مال غنیمت کے حوالے سے، آپ سے سوال کیا جاتا ہے مال غنیمت کے حوالے سے۔ وہاں پر دو رائے بن گئی تھی، مہاجر صحابہ جو تھے، مہاجر صحابہ، ان کا ذہن یہ تھا کہ چونکہ ہم اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، سارا کچھ قربان کر کے اللہ رسول کے حکم پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بعضوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، بعضوں نے اپنے قبیلوں کو چھوڑا، سب چھوڑ چھاڑ کے ہم ادھر آئے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ پہلی بار مال غنیمت حاصل ہوا تھا تو یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اب جو انصار صحابہ تھے، مدینہ کے رہنے والے، ان کا ذہن یہ تھا کہ چونکہ ہم نے مہاجر صحابہ کو اپنے کاروبار میں حصے دار بنا لیا ہے، ان کو اپنے گھروں میں حصہ دے دیا ہے، اپنے نان نفقہ میں شریک کیا ہے، کئیوں نے دو بیویاں تھی، ایک بیوی کو طلاق دے کے مہاجر صحابی کے ساتھ اس کی شادی نکاح رچا دیا، تو ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو یہ جو مال غنیمت ہے اس پر حق ہمارا بنتا۔ تو یہ دو قسم کی رائے پیدا ہو گئی، اور اس حوالے سے اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، پیارے حبیب آپ سے وہ لوگ سوال کرتے ہیں انفال کے حوالے سے، مال غنیمت کے حوالے سے، کہ اس کا کیا کیا جائے، کس کو کتنا ملے، کیسے ملے اور کس کو دیا جائے۔ توجہ ہے؟ اب جو ہماری تربیت کے لیے، جو ہماری تربیت کے لیے اس میں نکتہ ہے وہ سمجھے، توجہ ہے، وہ سمجھیے کہ ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ چونکہ بر صغیر کے یہ لوگ، اور یہ صرف ہماری عادت ہے پاکستانیوں کی یا ہندوستانیوں کی، یہ عادت ہو گئی ہے، باہر پورے عالم اسلام میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں ہے کہ ہم جب صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں یا اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں یا اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان بلند ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو ایسے انداز میں ہم ذکر کرتے ہیں ماورائی سٹائل کے اندر، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور عوام بھی واہ واہ کرتی، واہ واہ واہ۔ یہ جو ماورائی انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا، نہ یہ اللہ کی سنت ہے، نہ مصطفیٰ کی سنت ہے، نہ دین کا مزاج ہے۔
یہ اصل وہ نقطہ ہے جو آج اس سے میں آپ ابتدا کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، آل رسول کا ذکر کرتے ہیں، اہل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ماورائی انداز میں مفوقل انسانی جو ہستیاں ہوتی ہیں اس طرح ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. یہ بالکل اسی ڈھب پر ذکر ہے کہ جس طرح ہمارے دیکھیں نا قریبی ہندوستان ہے، وہاں پر کرشن مہاراج کا ذکر ہوتا ہے کہ جیسے وہ انسان ہی نہیں تھے، اس جہاں کی کوئی شے نہیں تھے اور ہم جیسی کوئی مخلوق نہیں تھے. اسی طرح شیوا کا ذکر ہوتا ہے. پھر ان کے مہابھارت میں اور ان کی جو مختلف کتب ہیں، ان کے دین کی مختلف کتب، پھر رامائن میں ذکر ہوتا ہے، جس طرح دیوتاؤں کا ذکر کرتے ہیں اور من گھڑت قصے کہانیاں بنا لی جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم ایک عرصہ تک ان کے ساتھ رہے تو ہمارا یہ مزاج بن گیا. ہمارا یہ لیاقت صاحب یہ بڑا چھوٹا موضوع ہے آج کی اس نشست میں. یہ ہمارا ایک انداز بن گیا، ہمارا مزاج بن گیا، اور ہم بھی سننا بھی اسی طرح چاہتے ہیں، سنانا بھی اسی طرح چاہتے ہیں. یہ مزاج بن گیا کہ جب ان بلند ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ماورائی انداز میں، دیوتائی انداز میں، اور وہ سن کر یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ انسان ہی نہ تھے، اس جہاں کی مخلوق ہی نہ تھے. اب یہ جو انداز ہے بیان کرنے کا، نہ اللہ کی سنت ہے، نہ مصطفیٰ کی سنت ہے، نہ دین کا مزاج ہے، نہ یہ دین کا مزاج ہے. اللہ رسول جب بھی کوئی بات کہتے ہیں، بلند سے بلند ہستی کا بھی ذکر ہو، جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو فطرت کے تقاضوں کے اندر رہ کر کی جاتی ہے، ورنہ صرف اشارہ کر کے چھوڑ دیا جاتا. ہم میری بات کو سمجھیں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، حضور علیہ السلام کہتے ہیں، جب بھی کسی بھی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے تو فطری اصولوں کے مطابق انسان کی عقل، اس کا فہم، وہ اس بات کو سمجھ سکے، اس طرح کا بیان ہوتا ہے. یہ ماورائی انداز اس ڈھب پر نہیں کیا جاتا، اس ڈھب پر یہ ذکر نہیں ہوتا. یہاں تک کہ مخلوق میں سب سے بلند ترین ہستی میرے آقا کی ہے، میرے آقا کی ہے. تو آقا کا بھی ذکر اللہ نے جب کیا، اور وہ معجزہ جس کو معراج کہتے ہیں، جس کو جو انسانی عقل سے ماورا ہے، وہ بھی بیان کیا، تو حضور کا ذکر جب کیا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، جو اپنے بندے کو لے گئی. کیونکہ ہمارا ذہن خراب ہے، یہاں کی سرزمین پر چونکہ طرح طرح کی گرد چھا گئی ہے، تو بندے سے ہم سمجھ بیٹھے کہ بشر ہے. ہم اس بحث میں پڑ گئے کہ بشر ہے، ہم نے بندہ ہونے کو بشر کہہ دیا، جبکہ ابدیت کی حقیقت بشریت سے بھی بلند ہے، نورانیت سے بھی بلند ہے. وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. مگر اللہ نے جو اپنے محبوب کا ذکر کیا، ماورائی انداز میں نہیں کیا، دیوتائی انداز میں نہیں کیا. فرمایا پاک ہے وہ ذات اللہ کی جو اپنے بندے کو لے گئی، جو اپنے بندے کو لے گئی. تو یہ انداز ہے، اس ڈھب پر ذکر ہوتا. یہاں تک کہ اللہ نے جب اپنی ذات کا بھی ذکر کیا، توجہ کریں، اللہ نے اپنا بھی جب ذکر کیا تو وہ بھی ماورائی انداز اور سٹائل میں نہیں کیا. ایسی بات نہیں کی کہ جو انسان کی عقل میں نہ آ سکے، جو اس کی سمجھ. یہ انداز نہ اللہ کا ہے نہ دین کا مزاج ہے. اپنی جب بات ابتدا میں کی اللہ نے کہ میں کون ہوں، تو کیا فرمایا؟ رب العالمین، کہ میں تمہیں پالنے والا ہوں. یہ بات کی شروع میں ابتدا میں، تاکہ بندے اس بات کو سمجھے میں کون ہوں. فرمایا رب العالمین، میں تمہیں پالنے والا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری تربیت کرنے والا ہوں، میں تمہیں کھلانے پالنے پوسنے والا ہوں، تمہاری پرورش کرنے والا ہوں. یعنی ایسی بات نہیں کی جو انسان کی فطرت سے باہر ہو اور انسان کی عقل اور سمجھ سے بلند ہو. فرمایا میں تمہیں پالنے والا ہوں. یہ کہا
ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ میں سزا دینے والوں میں بسم کر دیتا ہوں، میں پکڑ دیتا ہوں، میں ایسے کر دیتا ہوں، نہیں، فرمایا میں تمہیں پالنے والا ہوں، یہ بیان کر دیا۔ اب دوسرے مرلے میں یہ بیان کیوں اپنایا گیا؟ اس سے بندوں کو مانوس کیا جاتا ہے، یہ انداز بندوں کو مانوس کرنے کے لیے ہے کہ بندے مانوس ہو جائیں، بندے قریب ہو جائیں، اور کوئی بندہ اسی کے قریب ہوتا ہے جس کو نظر آئے یہ میرے جیسا ہے، ورنہ قربت نہیں بنتی، ورنہ قربت۔ دیکھیں نا گھر کے اندر مٹھو پالتے نا آپ، مٹھو وہ بولتا نہیں، طوطا وہ بولتا نہیں، وہ وحشت محسوس کرتا ہے۔ اب اس کو مانوس کرنے کے لیے بعض سیانے لوگ ہمارے دور میں، ہم نے سنا ہوگا، وہ کیا کرتے تھے، ایک آئینہ اس کے سامنے رکھ دیتے، ایک آئینہ اس کے سامنے رکھ دیتے، اب وہ طوطا مٹھو اس آئینے میں اپنی شکل دیکھتا اور یہ سمجھتا کہ یہ بھی میرا کوئی دوست ہے، مجھے جیسا ہے۔ وہ پھر اس کو بلاتا ہے، ہلتا جلتا ہے، وہ بھی ہلتا جلتا ہے، وہ مانوس ہوتا ہے، پھر کچھ کچھ کھلتا ہے، کچھ کچھ بولنا شروع کر دیتا۔ پیچھے سے، اس آئینے کے پیچھے سے کوئی بندہ بولتا ہے، آواز نکالتا ہے انسانی، وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ جو ہمزاد ہے یہ بول رہا ہے، پھر اس کی طرح وہ نقل کرتا ہے، پھر اس کی طرح وہ نقل کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے بندوں کو مانوس کرنے کا، بندوں کو قریب لانے کا۔ اس لیے فرمایا اپنی بات بھی کی تو ماورائی انداز میں نہیں کی، فرمایا رب العالمین، میں سارے جہانوں کو تمہیں پالنے والا ہوں، تمہیں پوسنے والا ہوں۔ اگلے مرحلے میں فرمایا الرحمن الرحیم، اور بندوں کو قریب کیا، فرمایا میں بڑا ہی رحمان ہوں، بڑا ہی رحیم ہوں، اگر کسی سے خطا ہو جائے تو معاف بھی کر دیتا ہوں، کسی سے خطا ہو جائے تو میں معاف بھی کر دیتا ہوں۔ یہ بیان کیا، بندے اور مانوس ہو گئے کہ یہ پالتا بھی ہے، پوستا بھی ہے، دیتا بھی ہے، اسباب بھی فراہم کرتا ہے میرا مولا، اور پھر رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مجھ سے خطا ہو جائے تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ جب اس حد تک بندہ مانوس ہو گیا مولا کی ذات کے ساتھ، اب تیسرے مرحلے میں جا کر پھر اینڈ پر فرمایا مالک یوم الدین۔ انداز دیکھیے بیان کا، بات اپنی کر رہا ہے، وہ خدا جو اپنی بات بھی ماورائی انداز میں نہیں کرتا تو اپنے بندوں کی بات کس طرح ماورائی انداز میں کرے گا؟ اب میری بات سمجھے؟ تو اینڈ پر جا کر فرمایا مالک یوم الدین، کہ جو حکم مانے گا اس کو مزید میں انعام بھی دیتا ہوں، اور جو حکم نہیں مانے گا تو پھر میں دو ٹھوکتا بھی ہوں، پھر میں لگاتا بھی ہوں۔ مانوس اتنا بندہ ہو گیا، اب اس کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ جو پیار کرتا ہے تو سزا دینے کا بھی اسے حق ہے، پھر بندہ ڈرا نہیں، بندے میں وحشت پیدا نہیں ہوئی، بندہ گھبرایا نہیں۔ اس نے کہا مولا تیرا حق ہے، تو رب ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، رزق دیتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، پھر اگر سزا بھی دے لے تو تیرا حق ہے، سزا بھی دے لے تو تیرا حق ہے۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، بچے جن کو کوئی تصور سکھانا ہو، کوئی فکر سمجھانی ہو، تو فکر سمجھانے کا طریقہ کیا ہے کہ جس کو سمجھانا ہے اس کی سطح پر آ کر سمجھائیں گے تو وہ سمجھے گا۔ ایسی بات ہے میاں صاحب ٹیچر ہے، ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر سمجھانا ہو، چھوٹے بچوں کو، تو ان کی سطح پر آنا پڑے گا، پھر وہ کوئی تصور سیکھیں گے۔ اسی لیے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، ان کو پڑھانے والے ٹیچر بھی چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں، میٹرک پاس، ایف اے پاس، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ چھوٹے بچوں کو کوئی پروفیسر سٹائل کا کوئی بندہ کھڑا نہیں کیا جاتا بچوں کو پڑھانے کے لیے، اس لیے کہ اگر کوئی پروفیسر پی ایچ ڈی استاد چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھ لیا جائے کہ یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے تو بچے کھ بھی نہیں سمجھیں گے، بھلے اس کے اندر بڑا علم ہے مگر اس کی سطح بچوں کی سطح سے بہت دور ہے، فرق ہے، تو بچے فیل ہو جائیں گے، کچھ نہیں سیکھ پائیں گے۔
آپ میری بات سمجھے؟ اسی طرح ماں باپ کو آپ نے دیکھا ہوگا، ماں باپ بچے کو جب مانوس کرتے ہیں، اس کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو اپنی سطح کو چھوڑ کر بچے بن کر ایسا کرتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور بچہ جو سنتا ہے، جو سمجھتا ہے، اس کی سماعت بھی کمزور ہوتی ہے، اس کی سمجھ بھی کمزور ہوتی ہے. آپ پانی کہتے ہیں نا، پانی، جب وہ پانی لفظ آپ سنتے ہیں تو ذہن میں بھی پانی ہی لفظ بنتا ہے، تو آپ زبان سے بھی پانی دہراتے ہیں، مگر اس کی سمجھ کمزور ہے، اس کی سماعت کمزور ہے. آپ نے پانی کہا، پتہ نہیں وہ پانی اس کے ذہن میں کیا بن کر پیدا ہوا. اب اس کو کوئی اور ہی نام دے دے گا، اس کو کوئی، ماں کو وہ ماں نہیں کہتا، ماں کو عام طور پر بچہ کیا کہتا، ام کہہ کے پکارتا. ایسے نا باپ کو اب اس طرح کے لفظ وہ بنا لیتا. اسی طرح بچہ جو ہوتا ہے، مختلف چیزیں مختلف لفظوں کے ساتھ عام بندے کو سمجھ نہیں آتی، ماں سمجھ لیتی ہے. ماں سمجھ لیتی. کیوں؟ کہ ماں سب سے زیادہ مانوس ہے. تو جب مانوس بندہ ہو جاتا ہے تو دوسرے کی نفسیات کو سمجھتا ہے. ماں بچے سے مانوس ہے، بچہ ماں سے مانوس ہے، بچہ ماں سے مانوس ہے. دیکھیں نا، میری ایک چھوٹی بیٹی ہے، عنایا بطول، چھوٹی بیٹی، وہ ہر کھانے والی شے کو جو توے پر پکتی ہے نا، توے پر، چاہے وہ روٹی ہو، چاہے وہ پراٹھا ہو، چاہے وہ کوئی بریڈ ہو، جو بھی توے پر بنتا ہے اس کو پاٹا کہتی ہے. پاٹا کیا کہتی ہے؟ پاٹا. اب روٹی اور پاٹا میں بڑا فرق ہے، مگر اس کے ذہن نے اس کو یہ سجایا، یہ سمجھایا کہ یہ پاٹا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پاٹا ہے. جب اس نے روٹی مانگی تو وہ یہ نہیں کہے گی کہ مجھے روٹی دو، وہ یہ نہیں کہے گی کہ مجھے روٹی دو، نہیں، وہ کہے گی پاٹا. عام بندہ سمجھے گا پتہ نہیں کیا مانگ رہی ہے، پتہ نہیں کیا مانگ رہی ہے. تو ماں سمجھ جائے گی کہ یہ اس کو روٹی دو. آپ کہیں گے وہ تو پاٹا کہتی ہے. ماں کہے گی کہ نہیں، اس سے پوچھو یہ کھانی ہے. جب اسے کہا یہ کھانی ہے نا، ہاں یہ کھانی ہے. میری بات. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھوک لگے، کوئی تکلیف ہو تو کہتے ام. سننے والا سمجھتا پتہ نہیں پانی مانگ رہی ہے، سننے والا سمجھتا پتہ نہیں یہ ماں کو پکار رہی ہے، مگر ماں سمجھتی ہے. وہ لفظ ایک کئی باتوں میں بولتی کہہ کے. ماں جب اس کا انداز دیکھتی سمجھ جاتی ہے، وہ کہتی میرے بچے کو نیند آئی ہوئی ہے، اب اس کو نیند آئی ہے. وہی لفظ دوبارہ بولے پھر ماں کہتی ہے لگتا ہے اس کو کوئی تکلیف ہے. پھر وہ کہتی وہ سمجھ جاتی اب یہ مجھے پکارے کہ میں اسے اٹھا لوں، میں اسے اٹھا لوں. تو یہ مانوسیت جو ہوتی ہے، مانوس جب بندہ ہو جاتا ہے بہت سی تصورات سمجھ لیتا. اسی طرح بلند ہستیوں کو اللہ اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، بلند ہستیوں کو جب بھیجتا ہے تو بشر بنا کے بھیجتا. کیا بنا کے؟ بشر بنا کے. اور پھر وہ نبی خود کہتا ہے انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں. وہ یہ کہتا کہ میں تمہاری طرح ہوں، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، تمہاری طرح شادی بیاہ کرتا ہوں، سارا کچھ اسی طرح عام لوگوں کی طرح وہ جو زندگی گزارتا ہے اور لوگ اس کے قریب ہو جاتے ہیں. نبی کہتا میں تمہارے جیسا ہوں. وہ اپنے جیسا جان کر جب قریب آتے ہیں تو جو معرفت والے ہوتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو کہتا ہے کہ میں تم جیسا ہوں، یہ صرف ہمیں مانوس کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ورنہ یہ کہاں اور ہم کہاں. وہ پا جاتے ہیں، مگر تب پائیں گے جب قریب ہوں گے، اور قریب تب ہوں گے جب اپنے جیسا سمجھیں گے. اگر فرق ہو سٹیٹس میں، اگر فرق ہو، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے لوگ چھوٹے لوگ بیٹھے ہو نا، کوئی بڑا لوگ، کئی لوگ اٹھ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. کہ فرق بہت ہے ان کے سٹیٹس میں اور ان کے. جو ان کے قریب سٹیٹس میں قریب ہوگا وہ ان کے پاس بیٹھے گا، ان سے بات کرے گا. استادوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وکلا کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، انہیں مزہ آتا ہے. ہم مجلس ہوتے ہیں نا
قریب ہوتے ہیں، مانوس ہوتے ہیں ایک شعبے میں، تو یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو جو سمجھ والے، معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو کہتا ہے کہ میں تمہاری طرح ہوں، یہ صرف ہمیں مانوس کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ورنہ یہ کہاں، ہم کہاں۔ اور جو اندھے ہوتے ہیں، جو نابینے ہوتے ہیں، وہ جب نبی کہتا ہے میں تمہاری طرح ہوں، تو وہ نبی کو اپنی طرح سمجھ بھی لیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ بہک جاتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے ہیں، نہ بولیے ادھر کے رہتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماورائی انداز ہوتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ اللہ اس انداز سے بات کرتا۔ جب بھی بات کرتا انسانی سطح کے قریب جو بات ہو، وہی بات کہتا ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اب اگلی ایک بات سمجھیں کہ یہ جو حضور کے صحابہ ہیں، یہ جو حضور کے صحابہ ہیں، ایک بات سمجھ لیں، وہ انسان ہی تھے، وہ بشر ہی تھے، وہ انسان ہی تھے، وہ انسان ہی تھے۔ جس طرح بشری خصلتیں ہوتی ہیں وہ ان میں بھی تھی، بشروں کی، انسانوں کی جو طبیعت میں جو جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کی طبیعت میں بھی تھا۔ پھر وہ عرب تھے، پھر وہ، اس کو ذرا توجہ سمجھے، پھر وہ عرب تھے، پھر ان میں بدو بھی تھے، پھر ان میں عرابی بھی تھے، پھر وہ قبائل والے صحابہ بھی تھے، بھئی تھے کہ نہیں؟ پھر ان میں سردار بھی تھے، اور پھر جو انسان کی خصلتیں، شہوتیں، طلبیں، دنیا کی رغبت، یہ سارا کچھ ان کے اندر تھا، اور پھر حضور کی صحبت میں آ گئے، پھر آقا کے قریب ہو گئے، پھر آقا کے قریب ہو گئے، آقا کو تک لیا، آقا کو دیکھ لیا، صرف ایک نگاہ تکنے سے وہ صحابی ہو گئے، ایک نگاہ تکنے سے وہ صحابی ہو گئے، اور صرف ایک نگاہ تکنے سے غوث اور قطبوں سے بھی بڑھ گئے، غوث اور قطبوں سے بھی بڑھ گئے۔ اب نکتہ یہاں پر سمجھے، ذرا توجہ کریں، اب سمجھے کہ جب وہ غوثوں سے بڑھ گئے تو غوثوں سے کیسے بڑھے؟ ریاضت کے ساتھ، مجاہدہ کے ساتھ، کیا انہوں نے اپنے نفس کو مار لیا تھا کہ اتنا درجہ پا لیا؟ یا دنیا کی رغبت کو اپنے اندر سے ختم کر لیا تھا کہ اتنا بڑا درجہ پا لیا؟ کیا ان کے اندر جو نفس کی شہوتیں، رغبتیں تھی، یا وہ ختم ہو گئی تھی؟ سب کچھ موجود تھا، مگر حضور کو تک لیا تھا، حضور کو تک لیا تھا۔ جب حضور کو تک لیا، جب حضور کو تک لیا، اب حضور کی نسبت مل گئی، آقا کی نسبت مل گئی، اب ہماری گردنیں ہمیشہ کے لیے ان کی بارگاہ میں جھک گئی، ہمارے سر جھک گئے، ہماری نظریں جھکی پڑی ہیں۔ اب ہم ان کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ نہیں بول سکتے، بھلے ان کے اندر رغبت بھی ہے، نفس کی طلب بھی ہے، سارا کچھ بھلے موجود ہو، مگر ایک نسبت نے غوث اور قطبوں سے بھی بالا کر دیا۔ اب ساری دنیا کے غوث اور قطب مل کر بھی خود کو ان جیسا کہنے کا دعویٰ تو دور کی بات، گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری تو نظریں جھکی پڑی ہیں اس نسبت صحابیت کے سامنے، ہم بول نہیں سکتے، کیوں کہ یہ حضور کی نسبت کا حیا ہے، آقا کی نسبت کا حیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اگلی بات سمجھے، اور یہ بات بڑی نازک ہے، توجہ ہے، یہ بات بڑی نازک ہے، اور سمجھ لیں بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اگر اتنا بال برابر بھی بندہ ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے تو بچتا نہیں ہے۔ یہ جو بات اب میں کرنے لگا ہوں، مگر ہمارے شیخ حضور شیخ الاسلام کیونکہ وقت کے مجدد ہیں، گھاٹی جتنی بھی گہری ہو کود پڑتے ہیں، اور اللہ کی نصرت اور آقا علیہ السلام کی نگاہ عنایت ہے کہ ہمارا قائد ہر مشکل گھاٹی میں سے گزر جاتا ہے اور بخیر و سلامتی باہر بھی آ جاتا ہے۔ یہ تصور ہم نے ان سے سیکھا ہے، ورنہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے، بڑے بڑے علماء گھبراتے ہیں۔ یہ جو بات اب میں کرنے لگا ہوں، توجہ ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، مگر میں اس انداز سے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ
میں اللہ کے بارگاہ میں جھک کر عاجزی کے ساتھ التماس، مولا میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو ہلکا ہو۔ حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت، ان کے بارے میں کوئی لفظ ہلکا ہو۔ اللہ کا کرم چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت چاہیے۔ اب سنیے، اب یہ جو درجہ ان کو ملا کہ ہماری نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، یہ جو درجہ انہیں ملا، تو یہ درجہ اس وجہ سے قائم نہیں ہے کہ ان کا نفس ان کے اندر سے نکل گیا تھا۔ ہم میری بات سمجھے؟ وہ جو بلند رتبہ ہے ان کا، وہ جو بلند مقام ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے اندر سے دنیا کی رغبت ختم ہو گئی تھی، دنیا کی چاہتوں سے وہ نکل گئے تھے، دنیا کی شہوتوں سے نکل گئے تھے، سب کا سب جو کا تو پڑا تھا، ان کی تربیت ہو رہی تھی، ان کی تربیت ہو رہی تھی، تربیت کے مرحلے سے گزر رہے تھے، مگر جب ابتدا ہوئی تو صحابیت سے ابتدا ہوئی، اور جب صحابیت تھی تو صحابیت ان وجوہات سے قائم نہیں۔ صحابیت کیا ہے؟ بس جس نے حضور کو تک لیا، غوثوں اور کتبوں سے بھی بڑھ گیا، حضور غوث پاک سے بھی درجہ بلند ہو گیا۔ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے وہ پیچھے رہ گئے، ایک نگاہ محبت نے ایک بار دیکھا اور نماز پڑھنے کا بھی موقع نہ ملا، اسی دن وصال ہو گیا، موت ہو گئی، وہ بھی غوثوں سے بڑھ گیا، وہ بھی کتبوں سے بڑھ گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک لشکر آیا اور جنگ ہوئی، ایک کافر تھا، آقا علیہ السلام کے قریب پہنچا بڑی غزوہ احد کے اندر، اور آقا پر وار کرنا چاہا، میرے آقا نے تک لیا، میرے آقا نے تک لیا، من کی دنیا بدل گئی اور من کی کائنات بدل گئی۔ جب من کی کائنات بدلی، سواری پر بیٹھے بیٹھے کہتا، محمد اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھ کو کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا، چونکہ بات اس کی جو سمجھ میں آنی تھی وہی بتانی تھی نا، فرمایا جنت مل جائے گی۔ کیا فرمایا؟ جنت مل جائے گی۔ جب یہ سنا اس نے وہیں پر کلمہ پڑھ دیا۔ بھئی کوئی تربیت ہوئی ابھی؟ کوئی نفل، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی علم، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس حضور کو تکا، کلمہ پڑھا، محبت نے جوش مارا، گھوڑے سے نیچے اترا، پاؤں رکاب میں پھنس گیا، گردن کے بل نیچے گرا، موت ہو گئی۔ اب جب اس کی موت ہو گئی، مجھ کو بتائیے کوئی نماز اس نے پڑھی، کوئی روزہ رکھا، کوئی حج کیا، کوئی علم اس کے پاس ہے، کوئی شریعت کا علم، کچھ بھی نہیں، نہ علم ہے نہ عمل ہے، نہ علم ہے نہ عمل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابیوں جو چاہتا ہے دنیا میں جنتی کا چہرہ دیکھ لے، وہ اسے دیکھ لے، وہ اسے دیکھ لے۔ ایک نگاہ محبت صحابی ہو گیا۔ تو صحابیت کا یہ درجہ ان کے ذاتی کردار کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے تقویٰ کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے اندر سے دنیا کی طلب نہ رہی تھی، اس وجہ سے نہ ملا ہے نہ قائم ہے، نہ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ صحابی اسے نہیں کہتے، جب صحابی کی تعریف کی جاتی ہے، صحابی اسے نہیں کہتے جو اعلیٰ درجے کا متقی ہو، یہ تعریف کبھی نہیں کی گئی۔ جس نے ایک بار بھی تک لیا وہ صحابی ہو گیا۔ صحابی کے تعریف فقط جسٹ یہ ہے کہ جس نے حضور کو تک لیا وہ صحابی ہو گیا، اور جب صحابی ہو گیا حضور کی مجلس میں آ گیا، اب جس کو زیادہ مجلس ملی اس کا وہیں سے درجہ بلند ہوتا گیا۔ جس نے زیادہ محنت کی، جس نے زیادہ ریاضت کی، مجاہدہ کیا، تو درجہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا۔ آج کے دور میں اگر اپلائی کریں تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اہل اللہ کے پاس رہتے ہیں، اللہ والوں کی سنگت میں، ان کے ساتھ، ان کی صحبت میں، ان کے ساتھ سفر میں رہتے ہر وقت، اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، یار دیکھو ساری زندگی ہو گئی یہ اللہ والوں کے ساتھ رہے، بدلے نہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ بدلے نہیں۔ بھئی نسبت کی برکت اور شے ہے اور بدلنا اور شے ہے، یہ فرق سمجھ لیں۔ نسبت کی برکت نے صحابی بنا دیا،
بس ایک بار تکا صحابی ہو گئے، غوث اور کتب پیچھے رہ گئے. ارے اہل اللہ کی صحبت میں جو چلا جائے تو صحبت اور نسبت کی برکت اور شے ہے، اور بدلنا ریاضت کے ساتھ ہے، مجاہدہ کے ساتھ ہے. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، ایک نسبت اور ایک اطاعت، کہ جو کچھ سنا اس پر عمل بھی کرے، جو کچھ دیکھا وہ خود بھی ریحصل کرے، ان جیسا بننے کی کوشش کرے، ان کی اطاعت کرے، تو نسبت اور اطاعت دونوں ملے تو تعلق کامل ہو جاتا ہے. تعلق کامل ہو جاتا ہے. اگر صرف نسبت ہو تو کوئی کہے کہ نسبت کا کیا فائدہ؟ ارے بابا، نسبت کا بھی بڑا فائدہ ہے. آدھا تعلق نسبت ہے، آدھا تعلق اطاعت ہے. مگر پہلے نسبت ہو تو اطاعت تعلق تب بنتا ہے. خالی اطاعت تعلق نہیں ہے، نسبت ہو تو اطاعت تعلق میں ڈھل جاتی ہے. اس لیے دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر تعلق کیا کامل ہو جاتا ہے. یہ بات آپ نے سمجھ لی. اس تصور کو سمجھ کر اب اس آیت کی طرف آئے. یسألونک عن الانفال، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں. کون؟ حضور کے صحابہ. کون سوال کرتے؟ حضور کے صحابہ. سوال کیا کرتے ہیں؟ مال غنیمت کے بارے میں، دنیا کا مال، کہ یہ کس کو ملے گا، کتنا ملے گا، اور کس کا حق ہے، کس کو دیا جائے. اب اس کا ذرا پس منظر سمجھیں. اب توجہ کریں بھئی، دھیان ادھر ہی ہے نا آپ کا. اب دھیان پس منظر سمجھیں. اب اگلا نقطہ آپ کو سمجھانے لگا. آپ کی اب عملی تربیت کے لیے، وہ ذہنی تربیت کی تھی، وہ روحانی تربیت کے نقطے تھے. اب جو نقطہ آ رہا آپ کی عملی اصلاح کے لیے آ رہا. توجہ ہے. اب سنیے کہ جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی اور مسلمانوں کو، اسلام کو عروج ملنا شروع ہو گیا، تو وہ جو قبائل تھے وہ حضور کے ساتھ اتحاد بھی آ گئے. وہ جو یہودی قبائل تھے اور وہ کفار جو تھے مکہ کے، وہ جل گئے، سڑ گئے. اب انہوں نے جنگی تیاری شروع کر دی. ذرا توجہ کریں، جنگی تیاریاں شروع کر دی. اب جو بھی وہ تجارت کرتے، منافع میں سے بجر نکال لیتے جنگ کی تیاری کا. اب ایسے میں اس کا پس منظر بتا رہا ہوں. ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کافر تھے، کلمہ نہیں پڑا تھا. تو 1000 مال تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ لے کر مکہ آ رہے تھے، اور جو منافع ہوتا تھا سب کفار جنگی تیاری پر صرف کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ آقا علیہ السلام کو خبر ہو گئی کہ یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں جنگ کی. آقا نے ان کی رفتار کو سست کرنے کے لیے وہ جو اقتصادی ناکہ بندی تھی اس کو لگانے کا حکم دیا، کہ لشکر تیار کیا کہ یہ جو ٹریڈ ہے، جہاں سے راستہ جاتا ہے ان کی تجارت کا راستہ، اس راستے کو بند کر دیا جائے، ناکہ بندی لگا دی جائے، تاکہ ان کو اوپر سے جانے میں وقت لگے اور جلد تیاری کا موقع نہ ملے. تو صحابہ کرام نے ناکہ بندی کر دی. اب ابو سفیان لے کر آ رہا تھا مال تجارت 1000 اونٹوں پر لدا ہوا. اب اس کو خبر ہوئی کہ آگے مسلمانوں نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، کہیں یہ مال لوٹ نہ لیا جائے. وہ راستے میں رک گیا، وہ راستے میں رک گیا اور اپنے ایلچی بھیجا، قاصد بھیجا مکہ میں کہ مسلمانوں نے مجھے گھیر لیا. اس طرح کی بات کہی. اب ابو جہل کو، کفار کو، جو سرداران قریش تھے، ان کو غصہ آیا اور وہ 1000 کا لشکر لے کر اپنی اس مال تجارت کو بچانے کے لیے وہ مکہ سے چل پڑے. وہ مکہ سے چل پڑے. اب لوکیشن دیکھیں، لوکیشن کیا ہے؟ ادھر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے مال تجارت کا جو قافلہ ہے، اس کا سربراہ کون؟ ابو سفیان. اور ادھر ناکہ بندی کر رکھی ہے کہ ہم نے گزرنے نہیں دینا، وہ صحابہ کا لشکر ہے. اور ادھر سے مکہ کی طرف سے آ گیا ایک اور لشکر لڑنے کے لیے. وہ ایک ٹیلے کے پیچھے بیٹھ کر سوجھ بوجھ لینے لگا کہ دیکھتے کیا ہو رہا، کہ آگے سے معلومات لی جائے. انہوں نے اپنے جاسوس ادھر ادھر بھجوائے، کیا حملہ ہو رہا ہے اور کہاں تک بات پہنچی ہے. وہ سوجھ بوجھ لینے لگے. اب درمیان میں مسلمانوں کا لشکر ہے، درمیان میں مسلمانوں کا لشکر ہے، اور ادھر ابو جہل کی سرکردگی میں ایک لشکر ہے چھپا بیٹھا.
اور ماحول کو دیکھ رہا، اور ادھر ابو سفیان کی سرکردگی میں لشکر ہے، ادھر حضور کو خبر ہو گئی میرے آقا کو کہ یہ ایک لشکر ادھر رکا ہوا ہے مال تجارت کا، دوسرا لشکر جنگ کے لیے آیا کھڑا ہوا ہے اور کسی بھی لمحے جنگ ہو سکتی ہے۔ میرے آقا صحابہ کے ساتھ آ گئے۔ جب میرے آقا آ گئے، اب صحابہ نے دیکھا، ادھر دیکھا تو مال تجارت نظر آیا، ادھر دیکھا تو 1000 کا لشکر نظر آیا۔ یہ خود 313 تھے، یہ خود کتنے تھے؟ 313 تھے۔ اب انہیں سمجھ نہ آئی اب ہم کیا کریں، یہ جو 1000 کا لشکر ہے اس سے بھڑ جائیں، یا جو مال تجارت ہے اور دفاعی حوالے سے وہ کمزور ہے، اس پر حملہ کر کے مال تجارت پر قبضہ کر لیں۔ بعضوں نے کہا کہ ادھر قبضہ کرتے ہیں، بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، مال کو چھوڑو، ادھر حملہ کرتے، ادھر حملہ کرتے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، بشارت مل گئی، اذ یعیدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، اللہ کی طرف سے پیغام ہی آیا کہ پیارے حبیب یہ جو 2 لشکر ہے، ایک کی سرکردگی ابو جہل کے پاس ہے، دوسرا دفاعی حوالے سے جو کمزور ہے ابو سفیان، مال تجارت کا لشکر ہے، یہ 2 لشکر ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جب لڑو گے تو اللہ فتح دے گا۔ اور یہ نہیں بتایا کہ کس کے ساتھ لڑنا ہے، یہ نہیں بتایا، صرف یہ بتایا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر حملہ کر دو۔ تو ایک پر حملہ کرنے کا مطلب یہ کہ دوسرے کو چھیڑنا نہیں ہے، دوسرے کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اب صحابہ نے عرض کیا کہ آقا اللہ کی طرف سے خوشخبری مل گئی ہے کہ جس لشکر پر حملہ کریں گے ادھر والے یا ادھر والے، اللہ فتح دے گا، اللہ فتح دے گا۔ تو یہ اتنا مال ہے، ہماری مالی کمزوریاں دور ہو جائیں گی، تو یہ دفاعی حوالے سے بھی کمزور ہے، وقت بھی کم لگے گا، حملہ کرتے ہیں تو اتنا مال حصے میں آئے گا اور اتنا مال مل جائے گا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، ادھر حملہ کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، یہ باتیں ہو رہی تھی۔ دیکھیں نا، کہتے نا شمع ہوتی نا، شمع، یہ فکرہ ذرا توجہ سمجھے، شمع رکھ کے، محبوب شمع رکھ کے کہتا ہے کہ یہ شمع پڑی ہے، ادھر میں بیٹھا ہوں، اے پروانے تو ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے؟ شمع، وہ شمع کیا؟ وہ جو مال تجارت جو دلوں کو لبھاتا ہے، بشری اور انسانی جو طبیعت کے مطابق دلوں کو خیرہ کرتا ہے، وہ شمع سمجھ لے۔ وہ کیا؟ اس کو شمع سمجھ لے۔ کہتے نا رخ روشن کے سامنے، شعر ابھی میری سمجھ میں آیا، پہلے میری سمجھ میں، کہ رخ روشن کے سامنے، رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کے وہ کہنے لگے، رخ روشن کے سامنے وہ شمع رکھ کے یہ کہنے لگے کہ ادھر جاتا ہے یا اس طرف آتا ہے پروانہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ادھر جاتے ہو یا ادھر جاتے ہو۔ اب آقا نے صحابہ کو جمع کر لیا، ان سے مشورہ کیا، حافظ صاحب کوئی کال آ رہی ہے تو میری طرف توجہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، مشورہ کیا، اور مشورہ کرتے وقت آقا نے خود بیان کر دیا، اللہ نے بھی بیان کر دیا کہ میرے محبوب کی منشا یہ ہے کہ کافروں سے لڑا جائے، مال تجارت کو چھوڑا جائے۔ اب نقطہ یہ سمجھیے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ مال تجارت کو حاصل کیا جائے، مگر جب حضور کا منشا معلوم ہوا کہ حضور یہ چاہتے ہیں، حضرت ابو بکر نے خطاب کیا، حضرت عمر نے خطاب کیا، دیگر صحابہ نے خطاب کیا، وہ بولے کہ آقا ہم سے مت پوچھیں، ہم سے مت پوچھیں، آپ حکم کریں، ہم سمندروں میں کود جائیں تو ہم سمندروں میں کود جاتے ہیں۔ آقا ہماری جانیں آپ کے ہاتھوں میں ہیں، جس سے چاہے لڑا دیں، جس سے چاہے لڑا دیں۔ انہوں نے جب یار کا منشا جان لیا کہ یار یہ چاہتا ہے کہ ادھر لڑے، یار یہ چاہتا ہے کہ ادھر لڑے،
تو وہ انہی کے صحابی تھے، انہی کے تھے، انہی کے نام لیوا تھے۔ اپنے نفس کی رغبت کو چھوڑ دیا، اپنے نفس کی خواہش کو چھوڑا اور چھوڑ کر رد کر کے جذبات بھی آ گئے، جذبات بھی آ کر بولے، سب بولے آقا آپ حکم کریں، جدھر کہیں گے ہم لڑیں گے، ہم سے مت پوچھے ہم کیا چاہتے، ہمارے اندر کیا رغبت ہے، کیا خواہش ہے، کیا طلب ہے، اس کو چھوڑیں، آقا جو آپ کا منشا ہے وہ بولے، جو آپ کہتے ہیں وہ بولے۔ تو فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ کیا ہوا کہ ادھر یہ جو 1000 کا لشکر ہے، یہ جو 1000 کا لشکر ہے، اگر ان کو ہرا دیا جائے تو ایک دھاک بیٹھ جائے گی مسلمانوں کی اور وہ کمزور ہو جائیں گے۔ بس جب یہ فیصلہ ہو گیا، تو جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر جو مربی ہوتا ہے نا، قائد، وہ اسی طرح نہیں جھونک دیتا کہ جاؤ لڑ پڑو، فرمایا ابھی رکو۔ کیا فرمایا؟ ابھی رکو۔ ایویں نہیں بھیج دیتا جو قائد ہوتا ہے، اس نے مکمل پلاننگ کرتا ہے پھر آگے بھیجتا ہے۔ یہ قائد کی خصوصیات ہوتی ہے، اور یہ خصوصیت نہ ہو تو پھر بندوں کو بس مروانا ہی ہے نا، بندوں کو پھر مروانا ہی ہے نا۔ یہ خصوصیات ہو تو نقصان کم ہوتا ہے، نقصان کم ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم پر عمل بھی ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل بھی۔ آقا نے فرمایا بھی رکو۔ ایک صحابی کو جاسوس بنا کے بھیجا کہ ادھر جاؤ اور کسی کو پکڑ لاؤ۔ وہ بھی ادھر تھے نا جاسوس بن کے، سوجھ بوجھ لے رہے تھے، پکڑ کے لاؤ۔ اب وہ صحابی گیا چھپتا چھپاتا اور ایک کافر کو پکڑ کے لے آیا آقا کی بارگاہ میں۔ آقا یہ بھی لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا، یہ میں پکڑ لایا ہوں۔ آقا نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ لشکر کدھر ہے، کدھر چھپا بیٹھا؟ اس نے کہا کہ یہ جو ٹیلا ہے اس کے پیچھے لشکر ہے۔ فرمایا کتنے افراد ہیں؟ وہ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ کیا کہنے لگا؟ بہت سے لوگ ہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ گھوڑے کتنے ہیں، تلواریں کتنی ہیں؟ آقا نے فرمایا اسلحہ کتنا؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے پتہ نہیں لیکن بہت سا اسلحہ ہے۔ آقا نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اونٹ کھانے کے لیے کتنے ذبح کرتے ہیں؟ کھانے کے لیے اونٹ، اس نے کہا 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا لگ بھگ 900 یا 1000 کا لشکر ہے۔ اندازہ کریں، اس نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں، امی کہتے ہیں، وہ ہر شے جانتا۔ یہ طریقہ کار ہے جرنیلوں کے لیے، لڑائی کرنے والوں کے۔ آقا نے فرمایا 900 سے لے کر 1000 کے لگ بھگ یہ لوگ ہیں۔ جب فیصلہ ہو گیا، اب میرے آقا نے خطاب کیا، جانے سے پہلے کیا ہوا؟ خطاب ہوا۔ اب میرے آقا نے خطاب فرمایا، اور خطاب میں فرمایا کہ میرے صحابیوں سنو، آج تک میری زبان سے جو نکلا وہ ہو کر رہا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج جو کافروں کے ساتھ لڑے گا اور پیٹھ پھیر کے بھاگے گا نہیں، جو جم کے لڑے گا جواں مردی کے ساتھ، محمد اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا، جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ جب یہ بات سنی تو ایک صحابی تھا، انصار صحابی، عمیر بن حمام اس کا نام تھا، تو وہ کھجورے کھا رہے تھے۔ اب دیکھ لیں، ہیں صحابہ، بھلے نام بھی اپنا لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، اور ادب اداب کا طریقہ کیونکہ ابھی سکھایا جا رہا ہے ادب اداب۔ حضور خطاب کر رہے ہیں، وہ کھجورے کھا رہا ہے، سبحان اللہ، وہ کھجورے کھا رہا ہے، وہ کھجورے کھا رہا تھا۔ جب یہ سنا، کانوں میں آواز سنی کہ حضور نے فرمایا کہ جنت مل جائے گی جو جم کر لڑے گا، تو وہ چھلانگ مار کے میدان میں آ گیا، کھجورے ایک سائڈ میں پھینکی اور چھلانگ مار کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا بخ بخ یا رسول اللہ، کہنے لگا واہ واہ، تعجب ہے آقا، افما بینی و بینی ادخل الجنہ ان یقتلنی ہؤلاء۔ عرض کیا آقا سبحان اللہ، قربان جاؤں، اب میرے اور جنت کے درمیان اب صرف اتنا فاصلہ رہ گیا کہ گردن کر کافر کی تلوار میری گردن پر چلے
اور میں جنت میں پہنچ جاؤں. بس اتنا سا فاصلہ رہ گیا. میرے آقا مسکرائے فرمایا ہاں بس اتنا سا فاصلہ ہے. اس نے عرض کیا کہ آقا بس پھر مجھے ایک تلوار دے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. آقا سے تلوار لی، وہ تنہا ہی کود پڑا اور ان کے چھکے چھڑا دیے، ان کے چھکے چھڑا دیے. بالآخر اطلاع ملی کہ وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا. جب وہ شہید ہو گیا، اب کفار نے کہا اگر ایک ایک کر کے ہی آتے رہے تو ہمارے کئی بار جائیں گے، یک بار بھی حملہ کیا جائے. وہ کھول کر سامنے آ گئے. اب جب کھول کر سامنے آئے، ادھر صحابہ نے اپنی تعداد کو دیکھا، کتنے 313، اور ان کا لشکر دیکھا 1000 کے قریب، اور پیچھے سے اور لشکر ملتے جا رہے ہیں. یہ جب انہوں نے تجزیہ کیا، پھر اسلحے کی نوعیت دیکھی. مسلمانوں کے پاس جنگی 2 گھوڑے، جنگی گھوڑے 2، تلواریں 8، نیزے 6، 70 اونٹ. بس کتنے اونٹ؟ 70 اونٹ. یعنی کئیوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، نیزے بھی نہیں تھے. 8 نیزے، 8 تلواریں، 6 نیزے، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ. یہ سما تھا لشکر اسلام کے پاس. اور ان کے پاس سینکڑوں جنگی گھوڑے، سینکڑوں اونٹ، تلواروں سے، اسلحہ سے لیس. وہ سامنے کھڑے ہنس رہے. جب یہ حال دیکھا صحابہ نے، انہوں نے جب یہ حال دیکھا تو پلٹے حضور کی طرف رجوع کر کے عرض کرنے لگے کہ آقا ہم تو بڑے کمزور ہیں. اب یہاں پر نکتہ سمجھے. کیا عرض کیا؟ آقا ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم بظاہر بڑے کمزور ہیں. انہوں نے آقا کی طرف رجوع کیا، آقا نے مولا کی طرف رجوع کیا. صحابہ کا رجوع الی الرسول تھا، رسول کا رجوع الی اللہ تھا. تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کو بھی جب کوئی تکلیف ہوتی، کسی مصیبت میں ہوتے، وہ ڈائریکٹ مولا کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے تھے. ان کا رجوع الی الرسول تھا اور مصطفیٰ کا رجوع الی اللہ تھا، رجوع الی اللہ تھا. جب انہیں خبر ہو گئی، اب یہاں پر ایک عجیب بات سمجھیے آپ کی اصلاح کے لیے، وہ بڑا اہم نکتہ یہ بھی سمجھے کہ اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وقت یاد کرو کہ اللہ نے اس وقت بھی تمہاری مدد فرمائی تھی. انتم اذلہ، جب تم حقیقتاً بہت کمزور تھے، جب تم کمزور تھے اور تمہیں خود بھی خبر ہو گئی تھی کہ ہم کمزور ہیں، اور تم نے میرے محبوب کی طرف رجوع کیا تھا، تم نے میرے محبوب کی طرف. اب یہاں پر اولیاء نے ایک اصلاح کا نقطہ بیان کیا. صوفیاء نے کہا، توجہ کریں، صوفیاء نے کہا یہ جو اللہ نے فرمایا نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ جب تمہیں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، تو تب اللہ نے تمہاری مدد کی، تب اللہ نے تمہاری مدد کی. صوفیاء کہتے کہ لوگوں جب اللہ سے مدد مانگو، جب اللہ سے طاقت مانگو، تو مدد مانگنے سے پہلے اپنے کمزور ہونے کی معرفت پہلے پیدا کرو، اپنے کچھ نہ ہونے کی معرفت اور یقین پیدا کرو، پھر اس سے مانگو تو پھر وہ مدد کرتا ہے. جب اس سے علم مانگو تو اپنے جاہل ہونے کا یقین پیدا کرو اور جھک جاؤ کہ مولا میں کچھ نہیں جانتا، پھر رجوع کرو تو پھر وہ علم دیتا ہے. جب اس سے عزت مانگو، جب اس مولا سے عزت مانگو تو اپنے ذلیل ہونے کا یقین پیدا کرو کہ مولا میں ذلیل ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، پھر رجوع کرو تو وہ عزت دیتا ہے. ہم لوگ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت جو قلب کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ہماری نہیں ہوتی. جب اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں تو ہماری توجہ اپنی کمزوری پر نہیں ہوتی. جب اللہ سے عزت مانگتے ہیں
تو ہماری نگاہ میں اپنی منزلت، اپنی معززیت ہوتی ہے، اپنا عہدہ منصب ہوتا ہے۔ فرمایا لوگوں عزت والا میں ہوں، عزت والا میں ہوں، اگر مجھ سے عزت لینی ہے تو بے عزت ہو کر آؤ۔ علم والا میں ہوں، اگر میری بارگاہ سے علم مانگنا ہے تو جاہل ہو کر آؤ، پھر علم دیتا ہوں۔ اگر میری بارگاہ سے اگر تقویٰ لینا ہے، درجہ لینا ہے تو گناہگاری کا یقین پیدا کر کے آؤ کہ مولا گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، تو پھر وہ درجہ اور تقویٰ عطا کرتا ہے۔ ارے صوفیاء نے یہ نقطہ سمجھایا کہ لوگوں اللہ سے جو بھی مانگو پہلے بے دستوں پا ہو جاؤ کہ مولا ہم کچھ نہیں ہیں، پھر وہ دیتا ہے، پھر وہ دیتا ہے۔ فرمایا بے بادرن وانتم اذلہ، جب تمہیں خبر ہو گئی کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو توکل سارا مولا پر تھا، توکل سارا مولا پر تھا، تو اللہ نے مدد فرمائی، اللہ نے مدد فرمائی۔ ایک رنگ یہ ہے کہ یہ احساس ہو گیا کہ ہم کچھ نہیں تو اللہ نے مدد فرمائی۔ اور دوسرا حنین کا واقعہ سنیے، حنین کا واقعہ، وہاں پر بڑی طاقت میں ہیں، وہاں پر بڑی قوت میں ہیں، اور قرآن کہتا ہے اعجبتکم کثرتکم، تم اپنی کثرت کو دیکھ کر فخر میں آ گئے تھے کہ آج 12,000 کا لشکر کبھی نہیں ہوا، اب تو ان کو ہم مزہ چکھا دیں گے، اب ان کو ہم مزہ چکھا دیں گے۔ ایک رنگ یہ تھا کہ 313 تھے بے سر و سامان، مگر چونکہ مولا کی طرف توکل کامل تھا، توکل کامل تھا، تو اللہ نے مدد کی۔ اور جب توکل میں کمی آئی، توکل میں کمی آئی اور اپنے اسباب اور اپنی طاقت کو دیکھا، تو وہ جو 12,000 کا لشکر تھا 1120 منتشر ہو گئے، حضور کی حفاظت کے لیے صرف 80 رہ گئے، حضور کی حفاظت کے لیے صرف 80 رہ گئے۔ اب اس نقطے کو سمجھیے کہ جب بے سر و سما تھے تو یقین تھا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، تو توکل سارا مولا پر تھا۔ لوگوں جب بندہ توکل سارا مولا پر کرتا ہے تو پھر بے سر و سمانی میں بھی وہ حالات پیدا کر دیتا ہے، اور جب توکل میں کمی آ جائے کہ ہم طاقت میں ہیں، ہم قوت میں ہیں، تو پھر حنین کا مظاہرہ ہوتا ہے، حنین کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو بدر کا مقام تھا، میرے آقا نے فرمایا غم نہ کرو اللہ مدد کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا اللہ کیسے مدد کرے گا، ہمارے پاس تو تلواریں بھی پوری نہیں، 2 گھوڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا، جب استغاثہ آقا نے کیا، اللہ نے فرمایا یہ 1000 ہے نا، چلو 1000 فرشتے بھیج دیتا، 1000۔ تو اگر بندے کو اپنے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے کہ مولا میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنے وسائل اور اپنے ذرائع پر یقین نہ ہو، مولا کی ذات پر یقین ہو، سارا توکل اور تکیہ اسی پر ہو، تو اللہ فرشتے بھی بھیج دیتا، اللہ اس طرح مدد فرماتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرے، 1000 کا لشکر فرشتوں کا وعدہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا جبریل وردیاں پہن لو، 1000 کو وردیاں پہناؤ۔ فرشتے حیران رہ گئے، ہم تو عبادت کے لیے بنے ہیں، وردیاں کاہے کی پہنی؟ فرمایا جنگ کرنی، مولا ہم جنگ کریں گے، جن کو صرف تسبیح کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا میرے محبوب نے میری طرف رجوع کیا، تم بھلے عبادت کے لیے پیدا، مگر چونکہ میرا محبوب چاہتا ہے، اور یہ 1000 کا لشکر ہے، 1000 فرشتوں کو بھیجا۔ جب 1000 فرشتے آ گئے صف در صف، ابھی ان کی صفیں لگ رہی تھی، صفیں بن رہی تھی فرشتوں کی، ادھر صحابہ کی صف بندی ہو رہی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے اور لشکر کافروں کے آ گئے، وہ پھر پلٹے، آقا اور آ گئے۔ آقا نے فرمایا چلو 2000 آئیں گے۔ اب یہاں پر رکے، کیا اللہ سے پوچھا کہ 2000 آئیں گے؟ یہ قرآن ہے، اللہ نے تو وعدہ کیا 1000 کا، اللہ نے تو وعدہ کیا 1000 کا۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ آقا
آقا یہ تو اور آ گئے ہیں. فرمایا چلو 2000 آ جائیں. پھر سب بندی ہو رہی تھی, آقا اور آ گئے. فرمایا 3000 آ جائیں. اب فرشتوں کو حکم ادھر سے کیا تھا 1000 کا, مصطفیٰ کی زبان سے 3000 نکل گیا. جبریل نے عرض کیا مولا 1000 جو تیرا حکم ہے 1000 کے حکم پر عمل کیا جائے یا 3000 کے حکم پر عمل کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا جبریل کیا بات کرتا ہے, کیا میرا حکم میرے محبوب کا حکم کوئی دوش ہے؟ جو میں نے کہا میرے محبوب نے کہا, جو میرے محبوب نے کہا وہ میں نے کہا. فرمایا غم نہ کرو 3000 آ جائیں گے. وہ دیکھ رہے تھے آقا 3000. آقا نے فرمایا 5000. آقا کی زبان سے تعداد جتنی نکلتی تھی اتنے فرشتے نازل ہوتے تھے. کتارے اللہ نے کل فرشتوں کو کھڑا کر دیا کتار اندر کتار. میرے آقا کی زبان سے جتنی تعداد نکل جائے اتنے آ جاؤ, اتنے آ جاؤ. تو اس طرح اللہ نے مدد فرمائی. اب یہاں پر نکتہ یہ ہے کہ لوگوں دنیا کے اسباب پر تکیہ نہ کیا کرو, دنیا کے ذرائع پر تکیہ نہ کیا کرو, مولا کی ذات پر مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کرو. حضور سے جڑو, حضور سے متمسک ہو جاؤ. تحریک منہاج القرآن اس امت کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو مصطفیٰ سے جوڑنے والی تحریک ہے. یہ امت ذلیل و خوار کیوں ہو رہی ہے؟ ان کا توکل علی اللہ, رجوع الی اللہ, یہ رابطہ ٹوٹ گیا ہے. یہ رابطہ تبھی بحال ہوگا جب یہ امت مصطفیٰ سے واصل ہوگی, واصل بالرسول ہوگی, رجوع الی رسول کرے گی. جب توبو الی اللہ کی منزل پر آئے گی یہ امت تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس امت کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بارگاہ مصطفیٰ سے جوڑ کر اس امت کی عزت کو بحال کرنا چاہتی ہے. یہ تحریک عزتوں سے ہمکنار کرنا چاہتی ہے. اب آخر میں دوسرا حصہ جو شب برات کے حوالے سے وہ سن لیجئے, اس کو میں مختصر کر دوں گا. اب وہ سنیے, وہ یہ کہ شب برات آ رہی ہے اور شب معراج گزر گئی ہے. شب معراج کا ایک میسج ہے. کیا ہے؟ ایک میسج ہے جو آپ کو شب برات میں کام آئے گا, جو آپ کو شب برات میں کام آئے گا. اب وہ سمجھ لیں. توجہ ہے؟ جاگ رہے ہیں, سو تو نہیں رہے, سب بیدار ہیں. اب سنیے وہ پیغام یہ ہے, اس کو سمجھیں کہ زندگی ہمارے قائد نے ہمیں یہ سمجھایا ہے اور یہی دین ہے, یہی اسلام ہے, یہی سارا کچھ ہے کہ زندگی لوگوں اصلاً اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے. زندگی حقیقتاً دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے. زندگی صرف دوسروں کے لیے جینا, یہی زندگی ہے. اب واقعہ میراث سے سبق لیں اور شب برات میں اس پر عمل کریں. وہ کیا کہ زندگی دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ آقا معراج پر گئے, میاں صاحب آقا معراج پر گئے, وہ کہتے ہیں یہ کمال نہیں ہے. حضور کا جانا علماء کی بات اور انداز اور ہوتا ہے, صوفیاء کا انداز اور ہوتا ہے. علماء نے کہا کہ حضور گئے, یہ حضور کا کمال ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ حضور کا جانا کمال نہیں ہے. اس مقام او ادنا پر جب اللہ نے آغوش قربت میں لیا, اس لذت کے مقام کو, اس حلاوت کے مقام کو چھوڑ کر امت کے لیے پلٹ آنا, یہ کمال ہے. ادھر جانا کمال نہیں ہے, اس مقام لذت کو چھوڑنا امت کی خاطر یہ کمال ہے. جب میرے آقا ادھر گئے اور حسن کی جلوہ گاہ میں مولا نے اپنے محبوب کو بٹھایا کہ یا محبوب یہاں پر نہ خلق ہے, نہ سما ہے, نہ مکا ہے, تو ہے, میں ہوں اور عالم ہو ہے, اور کوئی نہیں. اس مقام پر بیٹھ, تو مجھے دیکھ, میں تجھے دیکھتا ہوں.
قرآن کہتا ہے ما زاغل بصر وما طغا، میرے مصطفیٰ نے رب کو ایسا دیکھا کہ آنکھ نہ جھپکی نہ ادھر ادھر بھٹکی، آنکھ نہ جھپکی نہ ادھر ادھر بھٹکی، یوں لگتا تھا کہ وجود مصطفیٰ آنکھ بن گیا، وجود مصطفیٰ آنکھ بن گیا۔ ما زاغل بصر وما طغا، اس مقام لذت پر جب سب کچھ بھول گئے، نہ جانے کتنی صدیاں میرے آقا خدا کو تکتے رہے، کتنی صدیاں بیت گئیں، کتنی صدیاں بیت گئیں، میرے آقا نے خدا کو دیکھا، خدا نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ روایات میں آتا ہے 80,000 سال سے بھی زیادہ، 80,000 سال سے بھی زیادہ۔ فرمایا میرا محبوب میرے پاس ہے، کائنات کا نظام تو ٹھہر جا، تو رک جا، میں کب چاہوں گا کہ میرا محبوب ابھی آ جائے، تو رک جا، تو رک جا۔ میرا محبوب ملاقات کے لیے آیا، ایک نقطے پر اس لمحے پر ساری کائنات کا نظام رک گیا، ٹھہر گیا۔ 80,000 پتہ نہیں کتنی صدیاں مصطفیٰ تکتے رہے، کتنی صدیاں گزر گئیں۔ آواز آئی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، کتنی صدیوں کے بعد کانوں میں وہ رس بھری آواز آئی، اب بولے جا کے، اب بولا مولا کہ محبوب تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر سلامتی کا معنی کیا کہ سونا وسدہ روی، یہی مطلب ہے نا، خوش تھی میں، اسی طرح کے لفظ بولتے ہیں نا کہ خوش تھی میں، سونا وسدہ روی، یہی مطلب ہے نا۔ جب دیکھیں نا خدا کا کہنا اور ہے، بندوں کا کہنا اور ہے۔ جب بندے کہتے ہیں تو صرف کہتے ہیں کہ نبی آپ پر سلام ہو، تو صرف کہنا ہے، جو خدا کا ہے وہ کرنا ہے، وہ کہنا نہیں، وہ ہمارا درود پڑھنا ہے، خدا کا درود بھیجنا ہے، ہمارا سلام پڑھنا ہے اور خدا کا سلامتی دینا ہے، یہ ہے خدا کی طرف سے سلام۔ جب کہا سلام علیکہ تو یہ سلامتی فعل ہے اللہ کا، کہنا یا پڑھنا نہیں ہے، کہنا یا پڑھنا نہیں ہے۔ جب اس کی طرف سے سلامتی کا یہ تحفہ ملا، میرے آقا قلب اور روح کی گہرائیوں تک سرشار ہو گئے، سرشار ہو گئے۔ اور جب یہ سرشاری ملی تو امت یاد آ گئی، اسی وقت امت کا خیال آیا۔ جب امت کا خیال آیا تو جھٹ سے میرے آقا بولے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ باری تعالیٰ یہ جو سلامتی کا تحفہ جس نے مجھے روح کی گہرائیوں تک سیراب کر دیا اور سرشار کر دیا، مولا یہ سلامتی ہم پر بھی ہو اور تیرے نیک صالح بندوں پر بھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب یہاں پر سمجھے کہ یہ جو فرمایا سلامتی ہم پر ہو، ہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ ایک تو حضور خود ہو گئے، اور خود کیسے ہوئے کہ پہلے سلامتی حضور پر ہے، اللہ نے صرف صیغہ واحد میں کہا سلام علیکہ، کہ تجھ پر سلامتی ہو۔ عرض کیا مولا سلام علینا، مجھ پر نہیں، ہم پر سلامتی ہو۔ کیا کہا؟ ہم پر، ہم میں کون شامل ہے؟ تو کچھ ایسے ہیں جن کو آقا نے اپنے ساتھ ملا کے ان کو ہم کہا، کیا اس میں صحابہ کرام ہیں؟ بولی تابعین ہیں، اولیاء اللہ ہیں؟ نہیں بھئی، صالحین کا ذکر اگلے حصے میں بھی آقا نے خود کر دیا۔ الفاظ پر غور کرے، سلامتی ہو ہم پر وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ہو تیرے نیک بندوں پر۔ تو نیک تو سارے ادھر چلے گئے، نیک تو سارے
ادھر چلے گئے تو لگتا یہ ہے کہ گناہگاروں کو کملی میں لے لیا. آقا نے چاہا کہ گناہگار محروم نہ رہ جائیں تو فرمایا مولا یہ گناہگار میرے ہیں، نیکوکار تیرے ہیں، عبادت گزار تیرے ہیں، گناہگار میرے ہیں. جو میرے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو، جو تیرے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو، جو تیرے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو. تو گناہگاروں کو بھی نوازا میرے آقا نے اور نیکوکاروں کو بھی نوازا. لوگوں میرے مصطفیٰ نے ہر کسی کو نوازا، نیکوں کو نوازا، گناہگاروں کو نوازا، چھوٹوں کو نوازا، بڑوں کو نوازا، پھر مسلم کو نوازا، غیر مسلم کو نوازا، پھر صرف انسانوں کو نہیں جمادات کو نوازا، جمادات کو، حیوانات کو، نباتات کو، اسی طرح چرند پرند کو، چڑیوں کو، چیونٹیوں کو، ہرنیوں کو، اونٹوں کو. کائنات خلق کا لوگوں کوئی وجود ایسا نہیں جس پر رحمت مصطفیٰ کی چادر نہ تلی ہو. میرے آقا نے ہر کسی کو نوازا اور امت جب یاد آئی امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا. نیکوں کو ایک طرف کے مولا تیرے ہیں، گناہگاروں کو اپنے ساتھ ملایا میرے ہیں، میرے ہیں. عرض کیا مولا جو میرے ہیں ان پر بھی سلام ہو اور جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام ہو. اور جب اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب کی عادت یہ ہے کہ جو بھی میں دیتا ہوں خود تک محدود نہیں رکھتا، اپنی امت میں تقسیم کرتا ہے. اب محبوب کو معراج ملی ہے، اب محبوب کی امت کے لیے بھی معراج ہونی چاہیے، محبوب کی امت کے لیے بھی معراج ہونی چاہیے. فرمایا محبوب اب میں دیکھ جو بھی تجھے دیتا ہوں تو اپنی امت کو بھی اس کا فیض حصہ بانٹتا ہے. اب معراج سے تو جا رہا ہے، تیری امت پوچھے گی حضور کیا لائے ہیں؟ ایک ایسی شے دیتا ہوں، ایسی شے دیتا ہوں جو مومنوں کی معراج ہے. نماز اپنی امت کے لیے لے جا. یہ نماز لوگوں وہاں کی قربتوں میں ملی. ہر عمل ہر عبادت زمین پر نازل ہوا، نماز ادھر ملی اور نماز دے کر فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین. یہ جو نماز ہے وہ مومنوں کی معراج ہے. پیارے حبیب تیری معراج تو ہو گئی، اب اگر اس معراج کا فیض اور معراج کی لذتیں اگر تو بانٹنا چاہتا ہے تو یہ نماز لے جا، اپنی امت کے لیے نماز لے جا. تیری امت جب نماز پڑھے گی تو معراج اور دیدار کی لذتوں سے حصہ مل جائے گا. دیکھیں نا نماز جب ہم پڑھتے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، یہ دو ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہم نے آج تک نہیں سمجھا کہ یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے. ہم نے اس کو رسم جانا کہ بس یہ طریقہ پتہ نہیں کیا ہے، بس یار کی ادا ہے ادا کر لی، اس میں بھی برکت ہے، مگر یار کی ادا سمجھ کر ادا کرو تاکہ حقیقی معنوں میں اس کی برکتیں ملیں. تو یہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھاتے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ اب میں دنیا و ما فیہا سے بیگانہ ہو گیا ہوں، دنیا و ما فیہا سے چہرہ پھیر لیا ہے، اپنا چہرہ بھی پھیر لیا، دل کا رخ بھی پھیر لیا، روح کا رخ بھی پھیر لیا. اب میں ساری دنیا سے نکل گیا، اللہ اکبر نماز میں داخل ہو گیا. جب بندہ اس کیفیت میں نماز پڑھتا ہے، جتنا گم ہو کے نماز پڑھتا ہے اتنی معراج اور دیدار کی لذت پاتا ہے. اسی لیے آقا نے فرمایا جب عبادت کر، نماز پڑھ، عبادت کر، تو یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھ کے تو خدا کو دیکھے، فرمایا جیسے تو خدا کو دیکھ رہا، کما یراہ، جیسے تو خدا کو دیکھ رہا. اس کے خدا صرف مصطفیٰ کو نظر آیا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. بس یہ کیفیت پیدا کر لے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہ ملے تو پھر یہ کیفیت پیدا کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا، انہو یراک، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ دو کیفیتیں ہیں، بس اپنے حال کے مطابق جو کیفیت تجھے مل جائے دیدار کی لذت مل جائے گی.
میراج کی لذت مل جائے گی. تو 50 نمازیں دے دی. کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں دے دی. اور محب کب چاہتا ہے کہ محبوب جائے؟ محبوب محبت کرنے والا کب چاہتا ہے کہ محبوب؟ اللہ نے تو ایک لمحے پر نقطے پر کائنات کا نظام اس لیے روکا تھا کہ میں محبوب کو جلد آنے نہیں دوں گا. لیاقت صاحب، میں محبوب کو جلد جانے نہیں دوں گا، اسی لیے ایک نقطے پر کائنات کا نظام روکا، خود ملاقات کرنے لگ گیا. مگر محبوب کو امت کی یاد تڑپا رہی تھی. وہ جو تحفے ملے، سلامتی کا تحفہ، برکت کا تحفہ، رحمت کا تحفہ، نماز کے تحفے امت کو دینے کے لیے بچر رہے تھے. رخصت مانگ لی، رخصت مل گئی. تحفے تحائف کا تبادلہ ہو گیا، رخصت مل گئی. مگر وہ کب چاہتا تھا کہ محبوب جائے؟ محبوب کو رخصت تو دے دی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں کھڑا کر دیا کہ موسیٰ کھڑا ہو جا، میں 50 نمازیں دے کے بھیج رہا ہوں، بار بار تو واپس لوٹا. میرا محبوب بار بار آئے. اب اس کی حکمت کیا تھی وہ تو ہم نے نہیں سمجھی، مگر جو یہاں پر گند پھیلا ہوا ہے پاکستان اور ہندوستان کی زمین پر، جو گرد پھیلی ہوئی ہے فتنوں کی، اس گرد سے متاثر ہو کر بعض لوگوں نے کہا کہ یار حضور کو علم غیب نہیں ہے. کیا کہا؟ حضور کو علم غیب. اب یہ آخری حصہ ہے میری گفتگو کا، چند منٹ رہتے توجہ سنیے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے. اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور کو پتہ نہ ہوتا 5 رہ جانی ہے، 50 کیوں لے کر آئے؟ اگر پتہ ہوتا کہ 5 رہ جانی ہے تو پھر جب واپس آئے تو ایک یک مشت 5 کیوں نہ کروا دوں؟ 5 کا موی اتنے پھیرے کیوں لگائے؟ تو گویا حضور کو علم غیب نہیں تھا. رے نادانو، کیا بات کرتے ہو؟ اگر حضور کو علم نہیں تھا کہ 50 کی 5 رہ جانی ہے، اگر حضور کو علم نہ تھا تو کیا خدا کو بھی علم نہ تھا؟ یا اسے خبر نہ تھی کہ 5 رہ جانی ہے؟ جب اسے خبر تھی تو وہی 5 دیتا. اس نے کیوں 50 دی؟ اس نے 50 کیوں دی؟ بھئی 50 مصطفیٰ بھی جانتے ہیں کہ 5 نمازیں ہیں، خدا بھی جانتا ہے کہ 5 ہیں. 50 دی کیوں؟ اس کی کئی حکمتیں، صرف 2 حکمتیں بیان کر کے میں پھر اپنے میسج کی طرف آ جاؤں گا. ایک حکمت یہ کہ محبوب چاہتا تھا کہ محبوب کا بار بار آنا جانا لگا رہے، آنا جانا لگا رہے. محب چاہتا ہے کہ چلا جائے، بس بار بار آنا جانا لگا رہے. ایک نظم کا شعر ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس. سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے. اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے. جب آ جائے وہ تو پھر جم کے برس، اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے. محبوب محب تو چاہتا ہے محبوب جائے نہیں، کوئی ایسے اسباب پیدا ہو جائیں، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں. دیکھیں نا قرآن پاک میں آتا ہے یوسف علیہ السلام نے جب پہچان لیا کہ یہ میرا بھائی بنیامین ہے، جب پہچان لیا اور بھائی جا رہے تھے واپس، اور بھائی کی محبت جوش ماری تھی کہ بھائی کو روک لیا جائے، تو بھائی کو روکنے کا بہانہ کیا بنایا کہ شاہی پیالہ بھائی کے سامان میں چھپا دیا، اعلان کر دیا کہ پیالہ کسی نے چرا لیا، جس کے زمان سے ملے گا اسے روک لیں گے. یہ بہانہ ہے. یہ کیا ہے؟ بہانہ. تو اللہ نے بہانہ بنایا نمازوں کو کہ 50 نمازیں دیتا ہوں، اور موسیٰ کو کھڑا کر دیا کہ نمازوں کی کمی کے بہانے لوٹاتے جانا، محبوب بار بار آئے اور جائے، آنا جانا لگا رہے. ایک حکمت یہ تھی، ایک حکمت یہ تھی. اور دوسری حکمت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کھڑا کیا؟ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے دعا کی تھی رب ارنی انظر الیک، کہ باری تعالیٰ اپنا آپ دکھا، اپنا آپ دکھا.
اور اللہ نے صرف اپنی حسن کی تجلی پھینکی تو وہ بھی برداشت نہ ہوئی، تو اس کو کیا دیکھنا، اس کو کیا دیکھنا۔ اور 9 بار مچل کر دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، اور اصول یہ ہے کہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اس میں مؤخر ہو سکتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے اللہ نے شب معراج کو چن لیا، اور آج موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو 9 بار دعا کی تھی کہ مولا اپنا آپ دکھا، اپنے حسن کے جلوے کروا، ان دعاؤں کی قبولیت کی رات تھی۔ فرمایا کہ موسیٰ ڈائریکٹ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، میرا محبوب میرے الوہی رنگ جذب کر کے آ رہا ہے، میرا حسن، میرا جلال، میرا کمال، میرے رنگ، میری صفات کا رنگ، میری ذات کا رنگ، میرے افعال کا رنگ، میری خوبیوں اور کمالات کا رنگ، اس میں رنگ کر میرا محبوب آ رہا ہے، کھڑا ہو جا۔ تو نے 9 بار دعا کی تھی، میں 50 نمازیں دے کے بھیج رہا ہوں، 9 بار آنا جانا ہوگا، تو کمی کے بہانے لوٹانا، میں 5 کم کر کے پھر بھیج دوں گا، تو پھر لوٹانا، میں پھر 5 کم کروں گا، 9 بار آنا جانا ہوگا، اور ہر بار میرا محبوب میرے حسن کے جلوے لے کر، میرے رنگ لے کر آئے گا، اور تو اس آئینے میں میرے حسن کے جلوے کرتے جانا، میرے حسن کے جلوے کرتے جانا۔ المختصر یہ کہ لوگوں، معراج کا سبق یہ ہے کہ معراج سبق یہ دیتی ہے کہ زندگی لوگوں اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے، زندگی دوسروں کے لیے جینا ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اسلام کا اب میسج دے رہا ہوں، اسلام کیا ہے؟ سب کے لیے سلامتی۔ کیا ہے سب کے لیے؟ سلامتی۔ اور جو اسلام میں داخل ہو جائے، سیالوی صاحب، جو اسلام میں داخل ہو جائے اس کو کہتے ہیں مسلم۔ کیا کہتے ہیں؟ مسلم کا معنی جس سے دوسرے لوگ سلامت ہو جائے، اور جو پکا مسلمان ہو جائے اسے کہتے ہیں مومن۔ مومن کا مطلب جس سے دوسروں کو امن مل جائے، دوسروں کو جس سے امن مل جائے، جو ایمان میں بڑھ جائے اسے کہتے ہیں ولی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ولی۔ اور ولی کا ایک معنی ہوتا ہے مددگار، وہ جو دوسروں کی مدد کرے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم اکثر کہتے ہیں لجپال، لجپال، پیر سیال، پیر سیال۔ یہ لجپالی کیا ہے؟ دوسروں کے کام آنا۔ پھر ہم کہتے ہیں خواجہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا، یہ کیا ہے؟ دوسروں کے کام آنا۔ پھر ہم کہتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری، داتا کا معنی دوسروں کو دینے والا۔ پھر ہم کہتے ہیں غوث زمان، غوث العظم۔ غوث کا مطلب جو ہر وقت دوسروں کی مدد کرے۔ تو لوگوں، دین، ایمان، اسلام نام ہے دوسروں کے لیے نفع بخش ہو جانا، دوسروں کو فائدہ دینا۔ اگر آپ کی زندگی سے، آپ کے جینے سے دوسروں کو نفع ملے تو یہ زندگی دین ہے، یہ زندگی اسلام ہے، یہ زندگی اسلام ہے۔ یاد رکھ لو، خدا کے راستے پر وہی ہے جو مخلوق کو نفع دیتا ہے، خدا کا وہی ہے جو مخلوق کا ہے۔ خدا کے اگر قریب ہونا چاہتے ہو تو مخلوق کے قریب ہو جاؤ، خدا سے محبت چاہتے ہو تو اس کی مخلوق سے محبت کرو، اگر چاہتے خدا تم پر شفقت فرمائے تو اس کی مخلوق پر رحم کیا کرو، تم اس کی مخلوق کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے گا، تم اس کی مخلوق سے محبت کرو وہ تم سے محبت کرے گا۔ اس لیے تحریک منہاج القرآن کا پیغام اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام صبح و شام یہی صدا ہے کہ لوگوں اپنے لیے جینا چھوڑ دو، لوگوں کے لیے جیو، مصطفیٰ کے دین کے لیے جیو، مصطفیٰ کے لیے جیو۔ مصطفیٰ کا دین امت کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے، کل عوالم کے لیے ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کے دین کے نوکر بن کے جیو، آقا علیہ السلام کے من سے منسوب ہو کر جیو، ایسا حضور سے جڑو کہ آپ کا وجود دوسروں کے لیے رحمت بن جائے،
اس رحمت للعالمین سے جڑو، رحمت کا پیکر تم ہو جاؤ، اس محبوب سے ایسا جڑو، شفقت کا پیکر تم ہو جاؤ، اس رنگ میں رنگے جاؤ، تو یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اور تحریک منہاج القرآن کے اول سے آخر تک سخاوت کی تحریک ہے، لوگوں کو نفع دینا، حضور کی امت کو فائدہ دینا، حضور کی امت کا ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنا، انسانیت کے لیے محنت کرنا، اور اپنی قوم اور ملت کے لیے محنت کرنا، اور اس امت کے لیے جینا، یہ تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے۔ اس کو گھر گھر پہنچائیں، گھر گھر پہنچائیں۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے کام میں برکت آئے، آپ کے وقت میں برکت آئے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہاج القرآن کی ممبرشپ لو، منہاج القرآن کی رفاقت لو، منہاج القرآن کی رفاقت لو۔ آپ منہاج القرآن کی ممبرشپ لیں، منہاج القرآن کی رفاقت لیں، پھر آپ کے وقت میں بھی برکت آئے گی۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، وقت کیوں نہیں ملتا؟ وجہ کیا ہے کہ ہم صحیح جڑتے نہیں ہیں۔ جب جڑ جائیں تو وقت بھی مل جاتا ہے، وقت بھی مل جاتا ہے۔ یہ مرد کلندر وہ ہے جو ایسا جڑا ہے، ایسا جڑا ہے، ایسا جڑا ہے کہ 1500 کتابیں لکھ دی ہے، عقل حیران ہے کیسے لکھی ہے۔ یہ وقت کی برکت ہے، یہ وقت کی برکت ہے۔ جو اس محبوب سے جڑ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، وقت میں، صحت میں، تندرستی میں، زندگی میں، صلاحیتوں میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ مرد کلندر 1500 کتابیں لکھے، وہ لکھتا جائے، لکھنے کی سپیڈ تیز ہو، چھاپنے والی مشین کی سپیڈ کمزور ہو۔ چھپی صرف 600-650 کتب ہے، طباعت کے مراحل میں ہے باقی 1500 کتب لکھ چکے، پھر 10 سے 12 ہزار خطابات مختلف موضوعات پر ہے، وہ بھی ہے 1500 کے قریب کتابیں، اور ایک کتاب صرف ایک نہیں ہے، کئی کتابیں 10 سے 15 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ برکت ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ برکت ملے صحت میں، دنیا میں، آخرت میں، زندگی میں، بچوں کے مقدر سنور جائیں اور آپ کے وقت میں برکت آ جائے، مولا کو بھی وقت دو، مولا کے دین کو وقت دو، آقا کے دین کے نوکر بنو، اور ہر جگہ برکتوں کا مظاہرہ ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جڑے، اور جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ممبرشپ حاصل کریں، تحریک منہاج القرآن کی رفاقت لیں، پھر برکت دیکھیں۔ برکت کے دروازے اللہ کھولے گا اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب جب آپ شب برات کی طرف، آخری فکرے سن لیں، شب برات کی طرف جائیں گے تو اس کیفیت میں جائیں کہ زندگی نام ہے دوسروں کے لیے جینے کا۔ وہ جو رات آ رہی ہے اللہ ہر کسی کو بخش دیتا ہے، مگر اسے بھی معاف نہیں کرتا، بھلے معافی مانگے۔ ایسے بندے کو معاف نہیں کرتا جس کے دل میں کسی دوسرے بندے کے لیے حسد ہوگا، اس کے بندوں کے لیے بغض سینے میں اگر ہوا، اس کے بندوں کے لیے اگر کینہ ہوا، تو دل میں جس کے دوسروں کے لیے کینہ ہے اس کو شب برات اور شب قدر میں بھی معاف نہیں کرتا، بھلے وہ روئے گڑگڑائے اور معافی مانگے، تب معاف کرتا ہے جب دل لوگوں کی محبت سے بھر جائے اور نفرت نکل جائے۔ اس لیے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور شب برات کی رات تمہارے نصیب میں برات لکھ دی جائے اور نجات لکھ دی جائے، تو اللہ کے بندوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ اللہ کے بندوں پر غصہ نہ کیا کرو تاکہ اللہ تم پر شفقت کرے۔ اس پر عمل کریں گے تو شب برات کی رات آپ کے لیے برات بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے نہ جائے، ہر کسی کو در رسول کی خیرات نصیب ہو، در بطول کی خیرات نصیب ہو، اور سب کا بھلا ہو اور سب کا سینہ مدینہ بنے۔ وما علینا